نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 204 کے بارے میں جانیں گے. آیت نمبر 204 سے 206 تک اب ایک ہی مضمون چلے گا. پہلے میں آیت کریمہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تفصیلات، اور یہ تفصیلات میں اگلی آنے والی 2 آیات میں بھی دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ پکا ہو جائے، کلیئر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ، وا حرف اور، من بھی حرف سے، الناس اسم ہے لوگ، اور لوگوں میں سے، من اسم ہے جو، اور بعض کے نزدیک یہ جو من ہے اس کا ترجمہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہے. من تبعیدیہ اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض، چند، سارے مراد نہیں ہیں. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو یعجبو کا، تو یعجبو کا عین جیم با حروف مادہ ہے. عجب، یہ اردو میں تو عجب کا معنی ہوتا ہے نا ذرا حیران ہونا، لیکن یہ کچھ بھلا لگنا، اچھا لگنا، کوئی چیز پسند آنا، اس کے معنی میں آتا ہے. یعجبو تو یا علامت مضارع ہے، اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، پسند آتی ہے. کا تجھے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، الگ سے آئے تو انتا، جڑ کے آئے تو کا، اور یہی زبر والا کاف شروع میں آئے کسی لفظ کے تو حرف ہوتا ہے، حرف و تشبیہ، اور آخر میں آئے تو یہ ضمیر ہوتی ہے. قولہ، اس کی بات، دونوں اسم ہیں. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، الحیات دنیا دونوں اسم ہیں، دونوں پر ال لگا ہوا ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے. اب من کا ویسے بتا دوں، لفظی طور پہ واحد ہوتا ہے، معنوی طور پہ جمع بھی کبھی ترجمہ اس کا آ جاتا ہے. وَيُشْهِدُ، اور واو حرف اور، یشید شین ہا دال حروف مادہ، یا علامت مضارع، وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ اوپر، ما جو، فی قلبی اس کے دل میں ہے. تو فی حرف ہے، قلبی آگے دونوں اسم ہے، قلب دل کو کہتے ہیں. وَهُوَ، اور وہ، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، الگ سے آئے تو ہوا، جڑ کر آئے تو گول ہا کی شکل میں، جو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں. قولہ میں بھی یہ آ رہا ہے، قلبی ہی میں بھی یہ آ رہا ہے. اب کہاں اس پر زیر زبر پیش آئے گی، کہاں اس پر کھڑا الف، کھڑی زبر، کھڑی زیر، تو یہ تفصیلات ہیں، پورے اس کے قواعد ہیں اس گول ہا کے، جو میں نے شاید اس کورس میں کبھی ایک بار ذکر کیے ہوں، نہیں تو اکثر ساتھ ساتھ تو میں بتا دیتی ہوں، اور اگر رہ بھی گئے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. اگر آپ تجوید کا کورس کر چکے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس گول ہا کو کب، کہاں، کیسے پڑھنا ہے. وَهُوَ، اور وہ، الدو، لام دال دال، اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ معنی ہوتا ہے اس میں سخت، بیسیکلی اس میں بھی جھگڑے کا معنی ہے، سخت جھگڑالو وہ کہتے ہیں. الخصام، اس میں بھی جھگڑے کا معنی ہے. تو اس کا بنا حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے. الدو یہ خاص وزن پر ہے، اب اس کی تفصیل نہیں بتا سکتی، آپ مجھے ذرا ٹائم چاہیے ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے میں. اور وہ سخت جھگڑالو ہے، الخصام جھگڑنے والوں میں سے، یا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے. پچھلی آیات میں اور یہاں وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یہاں تک 2 قسم کے لوگ ذکر کیے، یعنی طالب دنیا اور طالب دنیا اور آخرت، یعنی کہ ایک جو صرف دنیا کا طالب ہے اور دوسرا دنیا اور آخرت دونوں کا طالب ہے، یہ ہم نے دیکھا. اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور ہمیشہ رہے ہیں. ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی ہے. تفاسیر میں گو ان آیات کا سبب، بعض کہتے ہیں اخنس بن شریک ثقفی کو بیان کیا گیا، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ 5 صفات پائی جائیں. 3 اس آیت میں، باقی ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے منافق کی پہلی صفت، دنیا کی زندگی کے متعلق وہ بہت معلومات رکھتا ہے، اس موضوع پر بات کرے گا تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. آخر پر نہ تو وہ بات کرتا ہے، نہ ہی اسے کچھ پتہ ہے، اس کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ یہ ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ الد الخصام۔ الدو کا معنی سخت جھگڑالو، الخصام اس میں بھی سخت جھگڑالو کا معنی ہے، اور کچھ اس لفظ کی تفصیلات ہیں وہ میں ابھی یہاں شیئر نہیں کر سکتی۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض سخت جھگڑالو ہے، اللہ تعالیٰ سے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور 4523، صحیح مسلم 2668۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی، وہ جب جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ یہ 4 میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری 34، صحیح مسلم 58۔ چوتھی صفت اور پانچویں وہ میں میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی آیت میں ایک بار یہ ٹاپک بھی دہرا دوں گی، اور پھر وہ آیت مبارکہ کے ساتھ ہی میں اگلی صفات بھی بیان کر دوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اور یہاں پر بس یہ تھوڑا سا لفظ ہے الدو، الد الخصام، یہ ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوز کرے۔ تو الدو کا مطلب تو ہے سخت جھگڑالو، کنفرم، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ اب الخصام کا یہ بھی کر سکتے ہیں جھگڑنے والوں میں سے یا جھگڑے میں، یہ دونوں رائے اپنی اپنی جگہ ہو سکتی ہیں اور ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔